ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو مسجد کا اسلام میں تصور کیا ہے, وہ کس طرح کی جگہ ہے, اور ہمارے یہاں پر جو آج کل مسجد کا ایک تصور رائج ہے اس میں, اور اصل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کانسیپٹ دیا مسجد کا, وہ ذرا اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے دونوں رکھ دیں, واضح کر دیں. دیکھیے, مسجدوں کی ماں یعنی بیت الحرام, خانہ کعبہ, جب اللہ تعالیٰ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر کروا رہے تھے تو انہیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ تم اس گھر کو, میرے گھر کو, طاہرہ بیتیا, پاک کرو میرے گھر کو, للطائفین والعاکفین والرکع السجود, طواف کرنے والوں, اعتکاف کرنے والوں, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. پاک رکھو سے مراد دونوں چیزیں ہیں, یعنی اس کو ظاہری طور پر بھی پاک صاف رکھو, اور بالخصوص اس کے اندر کوئی ایسی عقیدے کی یا اخلاق کی خرافات نہ ہو, بالکل, جیسے خود پرستی ہے یا جیسے بےہودگی حیائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ گھر ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, اللہ نے جن کے بارے میں حکم دیا کہ وہ بنائی جائیں تاکہ اس میں اس کا نام لیا جائے, لیذکر فیہا اسمہ, اس کا نام اس میں لیا جائے, یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, صبح و شام. تو یہ مسجدیں اصل میں تو اللہ کی یاد کے لیے ہیں, لیکن یہ بالکل بجا ہے کہ انہی مساجد میں لوگوں کو آنا جانا ہے, سبھی کو, بچوں کو بھی اور خواتین کو بھی, تاکہ وہ آئیں, اللہ کے گھر سے مانوس ہوں, انہیں اللہ کی عبادت کی طرف ایک میلان محسوس ہو, اور وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں. اس میں بہرحال ایک توازن کی ضرورت ہے. ایک ایکسٹریم ہمارے ہاں ہے کہ جہاں معلوم ہوتا ہے کہ بس وہ مرد حضرات آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد تالے لگ جاتے ہیں, خواتین کے آنے کا, بچے تو کبھی کبھی آ جاتے ہیں, خواتین کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. مگر یہ کہ مغرب میں شاید اس میں انہوں نے اب ایک بیلنس برقرار کیا ہے کامیابی کے ساتھ, کہ دوسرے فنکشنز بھی ہوتے ہیں لیکن بہرحال ایک اخلاقی توازن کو برقرار رکھتے ہوئے. ہمارے ہاں جن مساجد کو عام لوگوں کی آمد و رفت کے لیے کھولا گیا ہے, ان کی وزٹس کے لیے, ان میں ایک فیصل مسجد ہے, ایک بادشاہی مسجد ہے, چند اور مساجد ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر پھر جب یہ مسجدیں کھلتی ہیں عام لوگوں کے لیے تو وہ اس کا لحاظ نہیں رکھتے کہ اس کے تقدس کو, اس کی حیثیت, اہمیت کو کیسے برقرار رکھا جائے. مثال کے طور پر میں جانتا ہوں کہ لوگ نکاح پڑھوانے جاتے ہیں بادشاہی مسجد میں, تصویریں وہاں کھینچتی ہیں, ہر طرح کی تصویریں کھینچتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پوزز بن رہے ہوتے ہیں, بالکل رومانٹک پوزز بنانے ہوئے ہوتے ہیں, بالکل. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے ہر آنے والے پر کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو اللہ کے گھر کی جو حیثیت, اہمیت اور جو اس کا وقار, جو اس کا احترام ہے, اس کو لازماً ملحوظ رکھنا ہے. ورنہ میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کے آنے پر پابندی لگ جانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چھوٹی سی بھی بات ہے کہ ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ان جگہوں پر صفائی بھی نہیں رکھتے, کچرا بھی لوگ گرا رہے ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ اگر کسی باپ کے ساتھ آیا ہے یا چاچو کے ساتھ آیا ہے کسی کے ساتھ, تو اس نے آئس کریم پکڑی ہوئی ہے اور اس نے اس کا ریپر جو ہے, چھوٹا ہے بچہ, نہیں سمجھ آ رہی اس کو, اس نے ادھر ہی مسجد میں پھینک دیا. تو بڑے تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھینک رہا ہے, تو وہ چیز بھی ہمارے یہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہونی چاہیے زیادہ؟ بالکل ہونی چاہیے, سب سے زیادہ تو مسجدوں ہی میں ہونی چاہیے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب گھر تعمیر ہو رہا تھا اللہ کا, تو خاص طور پر یہ فرمایا کہ ان طاہرہ بیتیا, میرے گھر کو تم دونوں پاک رکھنا. اور ظاہر ہے کہ پاکیزگی میں ظاہری صفائی بھی ضروری ہے. میں گزارش کروں کہ یہ مسجد میں لوگوں کا آنا بڑا خوش آئند ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہتمام کرنا چاہیے مسجد والوں کو کہ وہ لوگوں کو ویلکم بھی کریں, لیکن ان کو وہ آداب بھی بتائیں کہ جو دین نے اللہ کے گھروں کے لیے سکھائے ہیں, اور دین کو سکھانے کی بھی ایک حکیمانہ کوشش جاری رہنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر معاملات میں افراط و تفریط ہوتا ہے, یعنی یا تو بالکل آنے سے روک دیا جاتا ہے, یا لوگ آتے ہیں تو کسی حد کا خیال نہیں رکھتے.
اس میں ہمیں بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے سر. 2-3 سوال میرے ذہن میں ہے. ایک تو یہ کہ جیسے اب یہ ٹک ٹاک کی ویڈیو کی اگر ہم بات کریں کہ بھائی ایک خاتون نے ویڈیو بنائی اور اس کے پیچھے گانا بھی چل رہا ہے, پیچھے مسجد آ رہی ہے, یہ عمل جو ہے وہ کس قدر مطلب ہمارے اندر کیا اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ہم یہ نہ کریں؟ مطلب یہ تو بنیادی چیز ہے, اور اس کے اوپر ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ ویسا ہمارے معاشرے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلمان معاشرہ ہے, اس لیے لوگوں کو اسلام کے بارے میں سبھی کچھ معلوم ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا مفروضہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہے, میرا خیال ہے آپ کو بھی اندازہ ہے, مجھے بھی اندازہ ہے کہ اس وقت بدقسمتی سے ہماری نئی نسلیں جو پل بڑھ رہی ہیں وہ اس سوشل میڈیا کے نتیجے میں ہماری معاشرت, ہمارے دین سے تو بہت کچھ ناواقف ہیں, لیکن مغرب کی معاشرت اور خیالات اور طور طریقوں سے بہت زیادہ واقف ہیں. اس لیے جہاں ہمیں ان باتوں کے بارے میں کہ جو انحرافات ہو رہے ہیں فکر مند ہونا چاہیے, دوسری جانب میں اس بارے میں بھی بہت کلیئر ہوں کہ ہمیں جو بھی اہتمام کرنا ہے وہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ, دعوت کی اسپرٹ کے ساتھ کرنا چاہیے, بتانا چاہیے. آپ دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ اللہ اکبر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ سوچئے کہ ایک شخص بدو آ کے عین مسجد میں پیشاب کرتا ہے, لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں ظاہر ہے پکڑنے کے لیے کہ اس کی پٹائی کی جائے, آپ روک دیتے ہیں, وہ پورا اپنا کام کر لیتا ہے, پھر آپ پانی منگواتے ہیں, اس کی صفائی کرواتے ہیں اور اس شخص کو نرمی سے کہتے ہیں اللہ اکبر, یہ اللہ کے پیغمبر ہے کہ دیکھو بھائی یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. وہ جاتا ہے اور باقی لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے کیسا معاملہ کیا, اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی ایمان میں داخل ہونے کے لیے یہ واقعہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں حساس بھی ہونا چاہیے بہت زیادہ, لیکن بہرحال نرمی سے ہمیں اللہ کا پیغام پیش کرنا ہے. یہ بچے نہیں جانتے, ہم لوگ نہ جانے کیوں یہ مفروضہ. یہ بچے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ باقی ساری چیزیں جانتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں جانتے یا پھر اگنور کر دیتے ہیں ان کو. کبھی کبھی مجھے ایسا بھی, یا ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں کوئی کیا کہہ لے گا, اس پہ پکڑ نہیں چھوڑو یار یہ کر لیتے ہیں. ہاں اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پولائٹ بٹ فرم, ہمیں نرم ہونا ہے لیکن ہمیں اپنے موقف پر بالکل قائم رہنا ہے کہ نہیں یہ ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا, اور ہم اس کو انفورس کر سکتے ہیں. مجھے ایک اور بھائی بات کہنے دیجیے, یہ جو ہمارے ہاں ان بڑی مسجدوں میں خاص طور پر نکاح وغیرہ کے معاملے میں ہم اجازت دیتے ہیں کہ ان کو استعمال کیا جائے, اور بہت اچھی بات ہے. ساتھ سر ایک پھڑپڑا بھی دیتے ہیں, اس پہ رولز لکھے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ بھی ہوتا ہے. جی لیکن میں گزارش کروں, اس میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بات معلوم نہیں ہوتی خواتین کو. مردوں کے لیے بھی اس طرح کے معاملات ہیں, خواتین کے لیے زیادہ ہیں کہ بعض موقعوں پر وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا حکم ہے, ان کو پاک ہونا چاہیے, لیکن اس کی تعلیم نہیں ہوتی. اچھا یہ تعلیم بھی بہت نرمی سے اچھے طریقے سے دینی چاہیے. کوئی سوال پوچھتا ہے اس کا جواب دینا چاہیے, لیکن بہرحال اس کا بھی. اچھا اب یہ انٹرسٹنگ ہے ادھر, کیونکہ خاتون ہوں تو ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ بہت ساری مطلب ایسے موقع ہیں جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ خاتون نہیں مسجد میں آ سکتی, تو یہی بات خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے لیے بھی ہے, کیونکہ خواتین مثال کے طور پہ جب یہاں سے عمرے پہ جاتی ہیں یا حج پہ جاتی ہیں اور وہاں پر خاص ایام ہوتے ہیں یا وہ اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے, تو وہ فیملی کے ساتھ تو جا رہی ہوتی ہیں, مساجد میں تو ہوتی ہیں وہ. اللہ کا حکم ہے جی. میں آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے موقع پر اس کیفیت سے گزر رہی تھیں کہ جب آپ پاک نہیں تھی. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ پورے کا پورا حج سوائے طواف زیارہ کے وہ بغیر پاک ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن طواف زیارہ کے لیے بہرحال کیونکہ اللہ کے گھر میں جانا ہے, پاک ہونا ضروری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک منا میں رہے, انتظار کیا کہ جب آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کا وقت آیا, آپ نے طواف کیا اور پھر آپ لوٹے. اس میں ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ میڈیسنز وغیرہ بھی خواتین استعمال کر لیتی ہیں, وہ ہمارا ڈاکٹر سے رجوع کر کے کرنا چاہیے. لیکن اللہ کا حکم ہے مسجد کا تقدس, مسجد کی پاکیزگی, اس کا لحاظ رکھنا, یہ ہم پر لازم ہے. اور دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھانی چاہیے, لوگ اس کے اوپر سوال پوچھیں گے. اچھا میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ بہت سی خواتین کو یہ بات نہیں پتا, یہ میں جانتی ہوں لوگوں کو جنہوں نے بالکل جو وہ گئی ہیں نا, اس لیے میں نے یہ پوچھ لیا کلیئرٹی کے لیے. بالکل صحیح. اچھا سر ایک جی آپ کنٹینیو کیجئے پھر آخر میں سوال. ہمارے یہاں خواہ
بہت سی چیزوں میں تو کوئی شرم و حیا نہیں ہے، اور دین کے معاملے میں خامخواہ اس طرح کی باتوں میں بھی شرم و حیا ہوتی ہے کہ آپ مسئلہ حکم بھی نہیں بتا سکتے. بھائی یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے دین کے بہت سے احکام، مسجد میں داخلہ ہو یا طلاق ہو یا عدت ہو، اس کا تعلق حیض سے ہے، اور اس کے معاملات کو واضح ہونا چاہیے. درست، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا، اب میں ایک اور چیز کی طرف آنا چاہوں گا، کیونکہ میں ابھی اسپیسیفکلی اس کیس کی بات کروں گا کہ آپ ویڈیوز بنانا اور اس کے پیچھے گانے لگانا اور یہ سارے جو معاملات ہوتے ہیں. جو مسجد کی بناوٹ اور جو اس کا آرکیٹیکچر اور جو سٹرکچر ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں، ایک تو معاملہ یہ تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یا خلفائے راشدین کے دور میں جو مساجد تھی، وہ ایک بڑا نارمل سا سٹرکچر ہوتا تھا، اور اس سٹرکچر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ بہت زیادہ بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے گنبد اور مینار بنائے ہوئے ہیں. یہ تھا وہ کرسچینٹی والا جو طریقہ جو چرچز کے اندر معاملہ ہوتا تھا، اور ان چرچز کو بھی بڑا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بڑا سٹرکچر بنایا جاتا تھا، اور بڑے بڑے چرچز جو ہیں وہ آج بھی ساری دنیا میں موجود ہیں. پھر یہ معاملہ ہمارے مساجد میں آیا کہ ہم نے بہت بڑی بڑی مساجد بنانا شروع کی، بڑے زبردست سٹرکچرز بنانا شروع کی. اب آج جب کوئی بھی جائے گا تو وہ فوراً اس کو جو ہے وہ بنائے گا، ویڈیو بنانے لگ جائے گا، اور فوراً جو ہے وہ کہے گا جی میں ادھر تھوڑی تصویر بھی کھنچوا لوں تھوڑے. تو کیا اس سٹرکچر کا بھی اس میں عمل دخل ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم مساجد کو ایک بیسک سٹرکچر بنا دیں اور وہ جو ہے اس میں یہ معاملہ شاید نہ ہو؟ مجھے نہیں پتا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ذہن میں یہ بات آئی کہ سٹرکچر پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بہت زیادہ کوئی بڑے بڑے سٹرکچرز ہوں جس کی تصویریں کھینچنے کی طرف لوگ مائل ہوں. لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ دینی حکم تو نہیں ہے، لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں ذاتی طور پر بھی اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ ہماری مسجدیں سادہ ہوں، پاک صاف ہوں. اس میں داخل ہو تو انسان کے دل میں اللہ کی عبادت اور اس کو یاد کرنے کا خیال آئے، نہ کہ مسجد کی تعمیر کی عظمت، اس کے سٹرکچر، اس کے ڈیزائن کی طرف انسان کی نگاہ دوڑے اور معلوم ہو کہ وہ اسی میں ایسا گم ہو گیا ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت کرنے کا خیال دل سے نکل گیا ہے. سو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ بعض اوقات وہ اتنی غیر معمولی عمارتیں ہوتی ہیں کہ لوگ پھر اس کو صرف سائٹ سینگ کے لیے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ مساجد ایسی ہوں کہ جو بالکل پاک صاف ہوں، اسپیشس ہوں، سادہ ہوں، اور ان میں جس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھا جائے ان کے ڈیزائن میں، ان کے سٹرکچر میں، وہ یہ کہ لوگ آئیں اور کمفرٹیبلی عبادت کریں. کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات اس لیے آئی، میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ میں نے کہیں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چادر پر نماز پڑھ رہے تھے اس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، پھر وہ انہوں نے ہٹا کر سادہ چادر رکھ لی تھی. انہوں نے کہا کہ بھئی میرا جو ذہن ہے وہ اس نقش و نگار کی طرف نہ جائے کچھ، یا اس طرح کا کوئی معاملہ تھا کچھ شاید. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. یعنی میں نے گزارش کی نا کہ آخری حد تک جانا چاہیے اس مقصد کو انشور کرنے کے لیے کہ مسجد کا جو اصل گول ہے، مقصد کہ اللہ کی عبادت کی جائے بہترین ماحول میں، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. جیسے آپ دیکھیے، ہم سبھی جانتے ہیں، اللہ معاف کرے، اس کو بار بار پوائنٹ آؤٹ بھی کیا جاتا ہے کہ عین اللہ کے گھر میں جب آپ طواف جیسی عظیم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے گھر کے اوپر آپ کو اتنی اونچی اونچی عمارتیں نظر آتی ہیں کہ آدمی کو غصہ آنے لگتا ہے. بالکل ہم آئے ہیں اللہ کے گھر میں اور مروب کیا جا رہا ہے ہمیں ان عمارتوں سے کہ جس کی ہمیں کیا ہمارے دل میں اہمیت ہے. اور یہ تو حدیث بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ تو. ہاں بالکل جی، وہ نشانی تو ہم جہاں میں رہ رہا ہوں وہاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. غیر معمولی طریقے سے واقعی کہ وہ لوگ چروائے کے جو ایک زمانے میں بکریاں چراتے تھے، اب اونچی اونچی عمارات میں ایک دوسرے کے ساتھ سبقت لینے میں اس دوڑ میں لگے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مساجد جو ہیں ان کو صحیح معنوں میں مساجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مسجد کی حرمت اور اس کے ادب پر بات ہو رہی تھی.